پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پرویز رشید صاحب کہہ رہے تھے حیدرآباد صاحب آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کیوں نہیں کر دیتے، کیوں نہیں تمام پارٹیز بیٹھ کے نیا چارٹر بنا لیتی؟ نہیں، یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ کوئی نیا چارٹر نہیں، چلیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر کیوں نہیں کرتے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو بہت ساری کلوزز ایسی ہیں کہ جو بیچاری خود فارغ ہو گئی ہیں، جیسے کہ 3A، جس میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں انہوں نے خود لکھا تھا کہ کوئی ایسا شخص چیف جسٹس نہیں ہو سکتا جس نے کبھی جو اس کے اوپر اوتھ لیا ہو NRO کے اوپر، اس کے اوپر LFO کے اوپر۔ نہیں، لیکن کہیں تو ہمیں لائن ڈرا کرنی پڑے گی نا۔ نہیں تو یہ اپنی مرضی سے جو اپنے فائدے کا میٹھا میٹھا اپ اور کڑوا کڑوا تو کیوں ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی اگر آپ کو فالو کرنا ہے تو یا تو پورا کریں، رائٹ، یا پھر مطلب اس میں بھی اجتہاد کی گنجائش ہے۔ ایس ایم ظفر صاحب، کل ہماری ممتاز بھٹو صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے تھے تو کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا ایک نئے سماجی معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا وقت آ گیا ہے؟ ابھی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کی دونوں بڑی پارٹیز کے درمیان تھا، لیکن اور پارٹیز بھی ہیں، ان کے اختلافات ہیں، ان کے آبجیکشنز ہیں، کیا کوئی نیا سماجی معاہدہ ہونا چاہیے؟ کیسے ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ایک الزامات میں پھنسے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ ایک تو پہلی بات یہ عرض کروں کہ بے شک قبر جیسی خاموشی تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ایسا شور و غل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کان پڑی آواز نہ سنائی دے۔ ٹھیک، آج کل تو شور و غل زیادہ ہے۔ اگر پہلے خاموشی تھی، اول اس وقت بھی خاموشی نہیں تھی، لیکن بہرحال ہم اس چیز کو چھوڑتے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا، ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا، اور پیچھے وہاں جانا پڑے گا جہاں سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ آگے جانے کے لیے پیچھے جانا پڑے گا؟ ہاں، پہلے سچ بولنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی کر سکتا ہے اور تیار ہوں تو وہی کرے جو افریقہ میں ٹرائی کیا گیا تھا، ٹروتھ کمیشن، اس کے بعد ریکنسیلیشن۔ یہ پہلے ریکنسیلیشن کر گئے ہیں، انہوں نے پہلے ریکنسیلیشن کی طرف گئے اور ٹروتھ کی طرف نہیں گئے، سچائی کی طرف نہیں گئے۔ جھوٹ پر ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی۔ آپ کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جھوٹ بولا تھا؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میں کہہ رہا ہوں اگر کرنا ہے تو ٹروتھ کمیشن پہلے بنائے، تمام پارٹیاں اپنے اپنے اسکیلیٹن کو مانیں اور پھر بات آگے۔ دیکھیں، 3 بڑی پارٹیز تو بیٹھی ہیں نا، آپ ہیں، MQM ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی تیار ہو جائے گی اگر آپ تینوں تیار ہوں تو۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں بناتے ٹروتھ کمیشن؟ آج کی آپ کے پروگرام سے یہ سجیشن بھیج دیجیے گا۔ نہیں، میں تو سجیشن ہی دے سکتا ہوں جی۔ حیدرآباد صاحب، آپ قائد تحریک الطاف بھائی کو کہیں گے کہ وہ ٹروتھ کمیشن کے لیے سپورٹ کریں؟ میں رابطہ کمیٹی سے بات ضرور کر سکتا ہوں جی۔ پرویز رشید صاحب، آپ بتائیے گا۔ اگر یہ اتنی ہی بات مظفر آباد والی تقریر کے جواب میں کہہ دی جاتی کہ ہم ایک ٹروتھ کمیشن بنا کے ان واقعات کی تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں، تو اتنی تلخیاں پیدا ہی نہ ہوتی اور اچھا ہوتا کہ بات کو اسی طریقے سے سمیٹ لیا جاتا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ بات تو سیاسی طور پر کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے جواب میں جو جواب آیا اور جو الفاظ استعمال کیے گئے، جو ایڈیم استعمال کیا گیا، کیا اس کے بعد کوئی جو گنجائش رہ جاتی ہے کہ مزید اس کے پر کوئی بات کی جائے؟ نہیں، پرویز رشید صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے کہا کہ مظفر آباد کے بیان کے بعد یہ کہہ دیتے ٹروتھ کمیشن تو بڑائی ظاہر کرتے، اب اگر انہوں نے بڑائی ظاہر نہیں کی اور انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے آپ کے خلاف، آپ کی پارٹی کے خلاف، تو آپ بڑا دل کر کے کہہ دیں کہ ٹروتھ کمیشن بنا لیں؟ آپ پہ بھی تو الزامات ہم نے تو ابھی بھی ہم نے وہ ایڈیم استعمال ابھی ہم نے وہ ایڈیم استعمال نہیں کیا جو انہوں نے استعمال کیا۔ جو ذاتی حملے انہوں نے کیے، ہم نے ابھی تک اس طرح کا کوئی ذاتی حملہ نہیں کیا۔ لیکن اب جو حالات، ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ذاتی حملے ہو گئے، غلط ہوا، ٹھیک ہے، لیکن آگے کیسے بڑھیں گے ہم؟ جی، میں نے آپ سے کہا کہ بالکل ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو تمام اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کرے، جس میں 12 مئی سن 2007 کا واقعہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کراچی میں وہ کنٹینرز کہاں سے لائے گئے، کیسے کراچی شہر کو ایک محصور شہر میں تبدیل کر دیا گیا، کیسے وکیلوں کے چیمبرز کو آگ لگی اور وکلا جو تھے وہ اندر جل کے بھسم ہو گئے، کیسے اس کے بعد ہائی کورٹ کو گھیراؤ میں لیا گیا اور اس تحقیقات کو نہیں ہونے دیا گیا جو 12 مئی 2007 کے واقعات کی تحقیقات کرنے جا رہے تھے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہائی کورٹ میں ججز کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کیس کی سماعت ہی نہ کریں؟ یہ باتیں تو ہوتی رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک سوال آپ سے ڈائریکٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر MQM کو آپ نے کہا کہ میں لڈو کھلاؤں گا اگر یہ حکومتی بینچز سے علیحدہ ہو کے اپوزیشن پہ بیٹھ جائیں، اگر فرض کریں ایسا سینیریو بنتا ہے اور یہ الگ ہو جاتے ہیں تو حکومت تو نہیں رہے گی نا پھر؟ تو کیا آپ حکومت کی مدد کریں گے؟ آپ انہیں سپورٹ کریں گے جو میاں نواز شریف صاحب کہتے رہتے ہیں کہ اس حکومت کو، اس سسٹم کو میں بچاؤں گا؟ نہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں اگر کوئی غیر آئینی قدم کوئی اٹھائے گا اور کسی غیر آئینی قدم کے نتیجے میں اگر کوئی اس پارلیمنٹ کو
آئین کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا یا آئین کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے. لیکن اگر حکومت اپنی اکثریت کھو بیٹھتی ہے اور اپنے وزن سے نیچے گر جاتی ہے تو ہمیں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم چل کے ان کے ملبے کو اٹھائیں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا حیدرآباد صاحب کہ اگر حکومت کو آپ چھوڑتے ہیں تو آپ نے کہا سسٹم ڈیریل ہو جائے گا. آپ کی حکومت سے نکلنے سے سسٹم کیسے ڈیریل ہو جائے گا؟ ایک آئینی طریقہ کار ہے, دوسری پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی, یقیناً دوسری پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دی جائے گی. اس میں بڑی سیدھی سی بات یہ ہے کہ قائد تحریک کا میرے خیال سے ابھی پورا ایک راؤنڈ ہوا ہے, مختلف سیاستدانوں کے ساتھ قائد تحریک کی بات چیت ہوئی ہے, ٹیلی فونک گفتگو, کئی ہفتوں سے اس کام میں تھے, اور لگتا یہی ہے کہ کوئی یہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں بعض تجزیہ نگاروں نے تو یہاں تک کہا کہ حکومت جو ہے ایک تیزاب سے بھرا برتن ہے, اور اگر وہ چھلک نہ جائے کہیں. تو یہ بات جو ایس ایم ظفر صاحب نے کہی کہ وہ جو جہاز ڈوب رہا ہے اس سے جمپ لگا رہے ہیں نا سب لوگ, وہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, ہم تو سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ سندھ کی حکومت میں بھی ہیں تو, لیکن جو کریٹیسزم ہے حکومت پہ ہوتا ہے وہ آپ نہیں لینا چاہ رہے. جو کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں, دیکھیے جہاں پر ہمارے پرنسپل سٹینڈ سے, چاہے وہ این آر او ہو, ہم مخالفت میں گئے, ببانگے دوہل گئے, ڈنکے کی چوٹ پر گئے. ٹھیک ہے. جو نفاذ سو کالڈ نفاذ شریعت بل پریزنٹ کیا گیا پارلیمنٹ میں, پوری پارلیمنٹ ایک طرف تھی, ایم کیو ایم ایک طرف تھی. آر جی ایس ٹی کے ایشو پر ایم کیو ایم کا جو سٹانس ہے وہ آج ایم کیو ایم کے سٹانس کو سب نے فالو کیا. تو جہاں ہمارے پرنسپل سٹانسز ہیں ہم اس کو سٹک کرتے ہیں, اور جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے وہ عوامی فائدہ, شوگر ایشو کے اوپر ایم کیو ایم کا جو سٹانس ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, فلور کے اوپر جو تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, بجلی کے اوپر جو تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ کے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی چلیں گی 2011 میں انتخابات ہونے کی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کچھ نہیں کہہ سکتے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کا مطلب بے یقینی کی کیفیت ہے؟ بالکل, کیوں نہیں ہے. آپ بتائیے گا کیا سندھ بھی ایسا؟ جی پرویز رشید صاحب مجھے اجازت دیں گے؟ جی بالکل. حیدر صاحب کہتے ہیں کہ فلور آف دی ہاؤس پہ ان کا سٹینڈ جو ہے بجلی پر وہ تھا, لیکن مجھے بتائیے کہ کابینہ جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ کابینہ کے میں شامل ہے, لہذا ہر کرپشن جو ہے جس کو موجودہ حکومت سے منسوب کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ان پر بھی ہے, کیونکہ یہ کابینہ کے اراکین میں اب تو چھوڑ دیا انہوں نے کابینہ کو, اب تو نہیں انہیں کہہ سکتے نا. آج چھوڑا, لیکن آج سے پہلے تک پھر تمام کرپشن کو انہیں قبول کرنا پڑے گا. جی اس پہ کیونکہ یہ کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس وقت, انہیں مہنگائی کی ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑے گی. جی پروفیسر صاحب یہ نہیں ہوگا کہ تلوار تو میری یزید کے ساتھ ہے اور دل میرا حسین کے ساتھ ہے. ٹھیک. مجھے مختصراً بتائیے گا کہ کیا یہ سندھ بھی جو ہے, سندھ میں ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اگلا سال انتخابات کا ہوگا؟ نہیں, سندھ میں یہ پرسیپشن نہیں ہے. سندھ میں یہ ہے کہ یہ قیاس ویسے بھی 3 سال رہا ہے اور آگے 2 سال بھی سروائیو کر جائے گی, اسی طریقے سروائیو کر جائے گی, اور یہ سب یہی سوچ رہے ہیں. سندھ میں بھی یہی پرسیپشن ہے جو ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ یہ سب اپنے گراؤنڈز پہ اپنی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. ایس ایم ظفر صاحب آپ کی تجویز کی سب نے سپورٹ کیا, ٹروتھ کمیشن کی, آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ حکومت 2 سال پورے کرے گی یا اگلے سال انتخابات ہوں گے؟ حیدرآباد رضوی صاحب کا خیال ہے کہ بے یقینی جہاں یہ اس وقت پہنچا ہوا معاملہ یہ تو ایسا ہے کہ اگر اور آگے بڑھ گیا تو پھر 2011 سے پہلے اور آگے کیسے بڑھے گا؟ مطلب اب یہ جو اختلافات ہیں یہ اگر اور زیادہ آگے بڑھے, مطلب ایم کیو ایم اگر اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ گئی تو کھیل ختم, پھر کھیل تو نہیں ختم ہوتا, پھر اس کے بعد ایک نیا ڈومینو ایفیکٹ شروع ہوگا, ظاہر اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اور اس کے بعد جانتے ہیں کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد ذرا مشکل ہو گیا ہے نئے پرائم منسٹر کو منتخب کرنا. وہ کیسے؟ اب وہ پہلے اس کو وہ اپنے ووٹ لینے پڑیں گے زیادہ 51% سے, اگر وہ نہ لے سکے تو اس کے بعد دوبارہ ووٹنگ ہوگی, 2-3 دفعہ ووٹنگ ہوگی, اور ایسا اتنے عرصے میں ملک شاید وہ تمام متحمل نہ ہو سکے. اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ سب ابھی حکومت کو چلانا چاہتے ہیں اور حکومت سے دور بھی رہنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ ایس ایم ظفر صاحب, عرفانہ ملا صاحب, حیدرآباد رضوی صاحب اور پرویز رشید صاحب, آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. اور بات یہ ہے کہ بے یقینی کی کیفیت ہے اور اس حکومت کی سروائیول
کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہے کہ ایم کیو ایم حکومتی بینچز پر بیٹھنا جاری رکھتی ہے یا اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھتی ہے. اور ایسا مظفر صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپوزیشن کے بینچز پر بیٹھے گی تو اگلے وزیر اعظم کا انتخاب ایک کافی پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہے. دیکھتے ہیں آنے والا سال ہمارے لیے کیا لاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ اور شب بخیر.